السلام علیکم۔ ایک رات کی طلاق یافتہ دلہن چھت سے کودنے لگی تھی جب جن ساتھ اسے اپنی دنیا میں لے گیا اور اسی رات اس سے نکاح کر کے وہ وہاں سے نکلا اور گاڑی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ واہ میں اتنے ٹھوس اور طاقتور تو نہیں ہوتے، پھر یہ سب کیا ہے؟ اچانک ہی کوئی عجیب سی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا تو گاڑی کی ونڈ اسکرین پر نظر پڑی اور ایک بار پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین پر کوئی نادیدہ ہاتھ کچھ لکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی خون میں انگلی ڈبو کر لکھ رہا ہے۔ تحریر مکمل ہوئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ونڈ اسکرین کے شیشے پر لکھا تھا، تم قاتل ہو۔ خوف سے سلمان کی گھگی بند گئی۔ زندگی کبھی کبھی اس طرح سے آزماتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ میرے ساتھ بھی زندگی نے ایک عجیب ہی کھیل کھیلا تھا۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے زمیندار گھرانے سے ہے۔ میرے والد اپنے علاقے کے بہت بڑے جاگیردار ہیں۔ جس گاؤں میں ہماری حویلی ہے اس گاؤں کی نصف آبادی تو میرے بابا کی زمینوں پر مزارے کی حیثیت سے کام کرتی ہے اور باقی نصف آبادی میں معاشی طور پر خوشحال چند گھرانوں کے علاوہ ہمارے ہی خاندان کے کچھ اور گھر شامل ہیں۔ ہمارا گاؤں ایک بڑے ہی خوبصورت اور پرفضا مقام پر واقع ہے۔ گاؤں کے 3 طرف پہاڑیاں ہیں اور ایک طرف سرسبز جنگل ہے جس کے درمیان ایک ندی بہتی ہوئی گاؤں کو 2 حصوں میں بانٹتی ہوئی گزرتی ہے۔ پہاڑوں میں سے جب ایک جھرنا بہتا ہوا اس ندی میں گرتا ہے تو اس علاقے کا حسن ہر کسی کو دم بخود ہو جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر مختصر طور پر بتاؤں تو یہ علاقہ ایک زمینی جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر سب خوبصورت ہے، لیکن کاش کہ یہاں کے لوگوں کے دل بھی اتنے حسین ہوتے۔ بظاہر یہاں سب کچھ اچھا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کدورت بھری ہوئی ہے۔ سبھی کے گھر ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اتنے فاصلے ہیں جو ختم ہی نہیں کیے جا سکتے۔ اتنے سارے منافقوں کے درمیان اگر ایک سچا انسان پیدا ہو جائے تو وہ جتنی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ میرے بابا بھی اتنی ہی مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں جھوٹ کا ملمہ چڑھا کر سچ کو چھپا دینا نہیں آتا تھا، اس لیے ہر جگہ ان کے خلاف محاذ کھلا ہی رہتا تھا۔ لیکن یہ بابا کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ایک بااثر اور دولت مند گھرانے کے وارث تھے، اس لیے سب کی دشمنیاں دبی ہی رہتی تھی۔ میرے علاوہ گھر میں میری امی، بڑے بھائی اور چھوٹی بہن رہتی ہیں۔ بابا کو اپنے سب بچوں کو پڑھانے لکھانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ہم سب بھائی بہن اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور اس سلسلے میں ہم نے انہیں کبھی مایوس بھی نہیں کیا۔ بھیا نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی، میں نے حال ہی میں ایم اے کیا تھا اور میری چھوٹی بہن بی اے کر رہی تھی۔ سب اچھا چل رہا تھا جب اچانک ہی ہمارے خاندان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس دن ہم سب بھیا کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ان کی سالگرہ تھی اور ہم ان کو سرپرائز دینا چاہ رہے تھے، اس لیے انہیں بتائے بغیر بابا کیک لے آئے تھے۔ گاؤں میں سالگرہ منانے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی اور کو نہیں بلایا تھا، بس ہم گھر کے چند افراد ہی تھے۔ اس دن ہم کافی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ ویسے تو بھائی جان کہیں بھی ہوتے شام 6 بجے تک لازمی گھر آ جاتے تھے، اور اگر دیر سے آنے کا ارادہ ہوتا تو جانے سے پہلے بتا دیتے تھے یا فون کر کے بتاتے تھے کہ آج دیر ہو جائے گی۔ لیکن اس دن رات کے 10 بج گئے اور ان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہم سب اب پریشان ہو چکے تھے۔ بابا بہت بے چین تھے اور اب بھائی کی تلاش میں نکلنا چاہ رہے تھے۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ باہر گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی اور تھوڑی دیر بعد بھائی کی جیپ نظر آئی تو ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ بابا غصے سے بڑبڑانے لگے، آنے دو اس نالائق کو، آج تو وہ خبر لوں گا اس کی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ امی بھائی کی طرفداری کر رہی تھیں۔ اسی دوران باہر سے آہٹ ہوئی اور بھائی اندر آ گئے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے لگا گویا کسی نے میرے دل کو مٹھی میں دبوچ لیا ہے۔ مجھے کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس ہوا تو میں بے ساختہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ بابا بھائی کو دیکھتے ہی غصے سے بولے، آ گئے تم؟ کہاں تھے اتنی دیر تک؟ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، کم سے کم فون ہی کر دیتے تو کیا ہو جاتا۔ بھائی نے کرسی کا سہارا لیا اور
دھیرے دھیرے سر اٹھایا تو ہم سب کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں۔ ان کے منہ سے ایک پتلی سی دھار کی شکل میں خون بہہ رہا تھا اور چہرہ اس قدر زرد ہو چکا تھا گویا ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں نے چیخ مار کر ان کا بازو پکڑ لیا۔ باقی سب بھی ان کے پاس آ گئے۔ بھائی اچانک ہی لڑکھڑائے تو ہم سب نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر لٹا دیا۔ بابا نے فوراً گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، بھائی جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کے منہ سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ بھائی نے اپنی خالی خالی سی نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا لیکن اچانک ہی ان کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ پل بھر کو تڑپے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے۔ وہ رات ہمارے لیے قیامت کی رات تھی اور اگلا دن محشر کے دن کی طرح تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ میرا بھائی مر چکا ہے، بابا اسے ہسپتال لے کر بھاگے اور جانے کس موہوم امید کے سہارے ایک ایک ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتے رہے کہ ان کے بیٹے کو بچا لیا جائے۔ وہ بدلے میں اپنی ساری دولت اور جائیداد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی کو کوئی ایسا خوفناک زہر دے دیا گیا تھا کہ جس نے ان کے اندرونی اعضاء کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا تھا۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ وہ ایسی حالت میں بھی جیپ ڈرائیو کر کے گھر تک جانے کیسے پہنچ پائے، اور اس کے علاوہ سوال یہ تھا کہ انہیں یہ زہر کس نے دیا تھا، وہ کہاں گئے تھے اور ان کی موت سے کس کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی ہم نے بہت کوشش کی تھی مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ تھک ہار کر ہم نے اپنا فیصلہ اللہ کے انصاف پر چھوڑا، خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ حویلی میں تو پہلے بھی خاموشی چھائی رہتی تھی، اب تو یہاں پر صرف سناٹے اور ویرانی کا راج ہو چکا تھا۔ ہر کوئی گمسم سا اپنے اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ امی اور بابا تو بالکل ہی بستر سے لگ گئے تھے۔ جوان جہان بیٹے کی موت نے ان دونوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رہی ہم دونوں بہنیں تو ہمارے آنسو بھی خشک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت ہر زخم کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ ایسے ہی رفتہ رفتہ ہمیں بھی صبر آ گیا۔ وقت کچھ اور آگے سرکا اور سو کی یہ فضا دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ بابا نے تو پھر بھی خود کو تھوڑا بہت سنبھال لیا تھا، لیکن امی تو مسلسل بیمار ہی رہتی تھی۔ مصیبتوں نے ہمارے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ 1 سال کے بعد ہمیں ایک اور شدید جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ میری چھوٹی بہن نازلی رات کو اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس نے پنکھے سے دوپٹہ باندھ کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ جھٹکا امی برداشت نہ کر پائی تھیں۔ ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ ہلنے جلنے تک سے معذور ہو گئیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ نازلی نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کے خودکشی کرنے کی کیا وجہ تھی، ایسی کیا پریشانی تھی کہ اس نے کسی کو بھی بتائے بغیر خاموشی سے اپنی جان لے لی۔ لیکن ان سوالات کے جواب صرف نازلی کے پاس تھے اور وہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر کسی اور ہی جہان میں جا سوئی تھی۔ اس لیے میرے بھائی کی موت کی طرح بہن کی موت بھی ایک پراسرار معمہ بن کر رہ گئی تھی جو کسی سے بھی حل نہ ہوا۔ اتنی بڑی حویلی میں اب صرف ہم 3 لوگ ہی تھے، یا چند ایک ملازم۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹا ہی دکھائی دیتا۔ نازلی کے مرنے کے 6 ماہ بعد بابا کو نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے میری شادی کی جلدی مچا دی۔ میں اتنی جلدی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے احتجاج کیا، بابا اتنی جلدی بھی کیا ہے شادی کی؟ ابھی نازلی کو گئے 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ بابا نے کہا، بیٹی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہاری ماں بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا بھی اب بس چل چلاؤ ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں مر جائیں اور تم اس بھری پری دنیا میں تنہا رہ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے تمہیں کسی اچھے لڑکے کے سپرد کر جاؤں تاکہ دونوں کے بعد تمہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ دنیا بہت خراب ہے بیٹا، اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتی، اسی لیے میں جلد از جلد تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کی اس بات پر مجھے مجبوراً شادی کے لیے تیار ہونا ہی پڑا۔ سلمان علی بابا کے دوست کا بیٹا ہی نہ تھا، وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بھی تھا، بابا کے خالہ زاد کا بیٹا تھا، اور اسی گاؤں میں ہماری حویلی سے کچھ دور اس کی حویلی تھی۔ بھائی کی موت کے بعد بابا کو اسی نے سنبھالا تھا اور ان کے زمین جائیداد کے تمام معاملات کی نگرانی اور دیکھ بھال
وہی کرتا رہتا تھا۔ بابا کو اس پر بہت زیادہ بھروسہ تھا اور وہ اسے اپنے سگے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ اسی لیے جب سلمان کے والد نے بابا سے میرا رشتہ مانگا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے فوراً ہی حامی بھر لی۔ رسماً انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا اور میں نے ان کی پسند کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ ویسے بھی میرے دل کا کاغذ بالکل کورا تھا، میں کسی کی بھی محبت میں مبتلا نہ تھی، اس لیے میں نے اپنے والدین کی پسند کو ہی اپنی پسند سمجھ لیا اور گرمیوں کی ایک دوپہر میں اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے آنگن میں آ گئی۔ دن بھر رسمیں ہوتی رہیں، شام ہوئی تو مجھے حجلہ عروسی میں پہنچایا گیا۔ رات کو کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد کہیں جا کر سلمان کی صورت دکھائی دی۔ انہوں نے مجھے منہ دکھائی دی اور پھر میرے قریب آئے۔ سلمان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، وہ خوش تو تھے لیکن ان کی خوشی میں ایک عجیب سا احساس بھی شامل تھا۔ رات بھر سے میرے وجود سے کھیلنے کے بعد جب فجر کی اذان ہو رہی تھی تو وہ بڑی صفاقی سے بولے، ہانیہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سکتہ زدہ سی رہ گئی، یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ سلمان نے دوبارہ اور پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی۔ میں اچانک ہی ہوش میں آ گئی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا سلمان؟ کیوں کیا تم نے؟ وہ بے رحمی سے بولا، تم کیا سمجھتی تھی میں تمہارے حسن پر مر مٹا تھا؟ نہیں ہانیہ بیگم، نہیں، میں تو بس اپنا انتقام مکمل کرنا چاہتا تھا اور آج وہ ہو گیا۔ صرف ایک رات کی دلہن اگلے دن طلاق یافتہ ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے یہ تو تم جانتی ہی نہیں ہوگی۔ میں بھی بس یہی چاہتا تھا کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھوں۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن کیوں؟ ہم لوگوں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو تم؟ اور اگر تمہیں مجھ سے اور میرے گھر والوں سے اتنی ہی نفرت تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ سلمان نے ایک صفاق قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اب اس کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ تمہیں تو صرف اپنی بربادی کا سوگ منانا چاہیے، جو کہ جی بھر کر مناؤ، اور ہاں اب میرے گھر سے دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے امیر زادے باپ کی حویلی میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے روتے روتے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر بار آزمائشوں کا ڈھیر میرے ہی سر پر آ کر کیوں گرتا ہے؟ اسی دوران کچھ خواتین اندر آ گئیں اور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگیں۔ پھر اچانک ہی وہ ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئیں۔ وہ سب مجھے لان تان کر رہی تھیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ ظلم بھی میرے ہی ساتھ ہوا اور برا بھلا بھی مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن ان کی باتوں سے مجھے علم ہوا کہ سلمان نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اور اس نے رنگے ہاتھوں مجھے اس اجنبی مرد کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس نے یہ بات پھیلا دی کہ وہ اجنبی مرد بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور انہوں نے میری بے حیائی سے متنفر ہو کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ سیدھا سادھا اور معصوم سا دکھنے والا وہ شخص اس قدر عیار اور مکار ہوگا۔ اس نے ایسی چالاکی کا مظاہرہ کیا تھا کہ شادی کی اگلی صبح بیوی کو طلاق دینے پر کوئی بھی اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ الٹا خاندان بھر کی ہمدردی بھی اس نے سمیٹ لی تھی۔ اس گھٹیا اور غلیظ الزام کے بعد میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کیا ذلت سی ذلت تھی! مجھے اس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جو میں نے کیا ہی نہ تھا۔ سلمان کی ماں، بہنوں اور دوسرے رشتہ دار خواتین نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی سسکتی وہاں سے اپنی حویلی کی طرف چلی آئی۔ بابا جان مجھے اس طرح بکھرے بالوں اور اجڑے حالوں میں دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے تو وہ کانپ کر رہ گئے۔ انہوں نے اسی وقت جا کر سلمان کا گریبان پکڑا، مگر وہ بھی ایک کائیاں تھیں۔ اس نے کچھ اس رنگ آمیزی سے کہانی بنا کر مجھ پر بہتان لگایا کہ مجھ پر جان نچھاور کرنے والے میرے بابا کو بھی اس کی باتوں پر یقین آ گیا۔ وہ اس دکھ کو برداشت نہ کر پائے اور زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ مجھے ایک تھپڑ مارنے کے بعد ان کی بھی ہمت جواب دے گئی اور وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ دکھ، صدمے اور بے یقینی نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اوروں کی باتوں کا شاید اتنا اثر نہ ہوتا، لیکن بابا کے ہاتھ سے لگنے والے ایک تھپڑ نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے ذہن میں
بس اب ایک ہی بات چل رہی تھی، خودکشی۔ اب یہ ذلت بھری زندگی جی کر میں نے کیا کرنا تھا؟ اپنی بے گناہی کا چیخ چیخ کر اعلان کرنے کے باوجود کسی کو بھی میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیا فائدہ ایسے جینے کا؟ میں نے پل بھر میں فیصلہ کر لیا، مجھے اب اور زندہ نہیں رہنا تھا، مر جانا تھا اور اس دنیا کی بے حسی اور سنگ دل لوگوں سے دور چلے جانا تھا۔ ہاں، یہی ٹھیک تھا۔ میں یہ سوچ کر کھڑی ہو گئی۔ نہا دھو کر میں نے لباس تبدیل کیا اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے اس عمل کی معافی مانگنے کے بعد اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا کے کمرے کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ میں نے امی کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ ہر شے سے بے خبر سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں آخری بار حسرت بھری الوداعی نظروں سے دیکھا اور باہر آ گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی تو دوپہر کی خاموشی اور سناٹے نے ہر طرف اپنی حکمرانی پھیلا رکھی تھی۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں آ کر منڈیر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ چھت فرش سے کئی فٹ بلند تھی اور نیچے پختہ فرش تھا۔ اس 2 منزلہ اونچائی سے گرنے کے بعد میرا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور منڈیر پر چڑھ گئی۔ ایک گہری سانس کھینچی اور سر کے بل نیچے کود گئی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نیچے گر رہی ہوں، تیزی سے زمین کی طرف جا رہی ہوں، لیکن پھر کچھ بالکل مختلف سا احساس ہوا۔ مجھے توقع تھی کہ میرا سر نیچے پختہ فرش سے ٹکرائے گا اور پھر میں ہر دکھ درد سے یکسر بے نیاز ہو جاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ گرتے گرتے اچانک ہی میں تھم گئی، جیسے کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا ہو۔ چند لمحے ہوا میں معلق رہی، پھر ایسا لگا جیسے میں کسی ریشم جیسے نرم بستر پر اتر گئی ہوں۔ میں نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت میں کسی نامعلوم اور اجنبی جگہ پر تھی۔ میرے نیچے سبز رنگ کا ایک خوبصورت اور بے حد نرم و ملائم مخملی بستر تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو معلوم ہوا کہ میں اس وقت ایک سجے سجائے خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے کمرے میں ہوں۔ یہاں کی ہر چیز بیش قیمت اور خوبصورت تھی۔ یہ کمرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی قدیم دور کے بادشاہ کا محل کا حصہ ہو۔ گرنے کے احساس سے میرا دل ابھی بھی تیز تیز دھڑکے جا رہا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سفید دھواں سا تھا جو کسی انسانی وجود کی طرح سامنے موجود تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، میں یہاں کیسے آئی؟ تم کون ہو؟ یہ بات سنتے ہی وہ دھواں نما وجود کہیں غائب ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف میں تھی۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ میں نے تو مرنے کے لیے چھت پر سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس چھلانگ نے مجھے یہاں کہاں پہنچا دیا؟ میں بستر سے اٹھنے لگی تو میرا پیر کسی سخت سی چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ ایک چھوٹی سی ڈائری تھی جس پر سبز مخمل کا کور لگا ہوا تھا۔ بے اختیار ہی میں نے وہ ڈائری کھولی اور اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ ڈائری کے سارے ہی پنے بالکل کورے تھے اور ان پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ میں اسے بند کرنے لگی تو چونک گئی۔ ایک صفحے پر سبز روشنائی سے کچھ لفظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ لکھا تھا، خودکشی بزدل کرتے ہیں۔ تم اتنی بزدل تو نہیں تھی ہانیہ، پھر یہ غلط فیصلہ کس لیے؟ میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ الفاظ اب یوں مٹ رہے تھے جیسے کوئی ربڑ سے پینسل کا لکھا ہوا مٹا رہا ہو۔ چند لمحوں میں وہ سارے الفاظ بالکل مٹ گئے اور ڈائری کا صفحہ پہلے کی طرح بالکل خالی رہ گیا۔ میں ہکی بکی سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کوئی طلسمی ڈائری ہے؟ میں نے سوچا۔ لگ تو کچھ ایسا ہی رہا تھا، لیکن یہ ڈائری مجھے کیوں ملی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میری شہادت کی انگلی ڈائری کے ایک صفحے پر پڑی اور اگلے لمحے مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا ہو بہو وہی الفاظ ڈائری کے اس صفحے پر چمک رہے تھے۔ ایک لمحے کے بعد وہ پہلے والی تحریر کی طرح ہی مٹ گئے تھے اور ان کی جگہ اب ایک نئی تحریر نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ اس ڈائری کی تمہیں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ڈائری تمہیں وہ باتیں بتا سکتی ہے جو تمہاری دنیا میں شاید کوئی نہ بتا سکے۔ یہ تحریر تو پہلے سے بھی پڑھ کر پریشان کن ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی شہادت کی انگلی ڈائری کے اس صفحے پر لکھی اور سوچا، یہ ڈائری مجھ تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جواب میں لکھا ہوا تھا، تمہارا سچا عاشق، اور تم سے وہ تم ہی کو چاہتا ہے۔ میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ ڈائری کی تحریر سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص یہ جواب لکھ رہا ہے یا پھر میری طرح سوچ رہا ہے، اور ڈائری
لکھتی جا رہی ہے۔ اب یہ سچا عاشق نہ جانے کون تھا۔ یہ سوچتے ہی ڈائری نے ایک اور تحریر اگل دی۔ وقت آنے پر وہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگا، فی الحال تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے اس کمرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوچا، میں کیسے جاؤں؟ مجھے تو یہ علم بھی نہیں کہ اس وقت میں کس جگہ ہوں، کیوں ہوں، اور میں اپنے گھر تک کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ فوراً ہی جواب مل گیا، سر اٹھا کر دیکھو تو صحیح، تم اپنے ہی گھر کی چھت پر موجود ہو۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ اب نہ وہ کمرہ تھا، نہ وہ بستر، وہی گھر کی دھوپ میں نہائی ہوئی چھت تھی، اور وہاں پر موجود میں۔ عجیب گورکھ دھندا تھا یہ بھی۔ مجھے لگا ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ شاید کوئی تصوراتی تخیل تھا، لیکن ہاتھ میں دبی ہوئی ڈائری اس خیال کی نفی کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ڈائری میرے ہاتھ میں موجود نہ ہوتی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کوئی خیال نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ میں چند لمحوں تک کسی گہری سوچ میں مبتلا رہی، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرہ میں نے لاک کر لیا تھا، اس لیے کوئی بھی اندر آ کر مجھے بے آرام نہیں کر سکتا تھا۔ میں مزے سے سو گئی اور شام تک سوتی رہی۔ جاگی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جانماز پر بیٹھ گئی۔ نماز ادا کر کے مجھے دلی راحت محسوس ہوئی۔ میں اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد تو مجھے ایک پل کو بھی آرام نہیں آنا چاہیے تھا، اور کل کا سارا دن میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری مایوسی اور دکھ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ میں خودکشی کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ مگر جب سے میں اس پراسرار کمرے میں واپس آئی تھی، میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ مجھے ایک عجیب سے سکون کا احساس ہونے لگا تھا۔ بہرحال دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا دل چاہا۔ میں نے جانماز تہہ کر کے رکھا اور باہر نکل آئی۔ باہر آ کر میں نے بابا کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو اس طرف چلی آئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ امی پہلے کی طرح ہی بستر پر پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے باہر آ کر ایک ملازمہ کو بلا کر پوچھا، بابا کہاں ہیں؟ ملازمہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بی بی جی، بڑے صاحب کو تو شکورہ ہسپتال لے گیا ہے۔ میں نے بری طرح چونک کر پوچھا، کیا کہا؟ ہسپتال؟ مگر کیوں؟ کیا ہوا انہیں؟ ملازمہ نے کہا، بی بی جی، آپ تو کل سے کمرے میں بند ہیں، باہر نکلتی تو پتہ چلتا۔ صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میرے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بابا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ملازمہ سے کہا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، مجھے بابا کو دیکھنے جانا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی آ گئی اور میں ہسپتال چلی گئی۔ بابا کی طبیعت بہتر تھی، وہ ہوش میں تھے اور دروازے پر نظریں جمائے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو انہوں نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ ان کی بے رخی نے میرے دل پر چرکا تو لگایا، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، بابا جان، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ انہوں نے اسی طرح رخ موڑے ہوئے جواب دیا، مارنے میں تم نے کوئی کسر چھوڑی تو نہیں ہے، لیکن میں بھی ڈھیٹ ہوں، اسی لیے ابھی تک زندہ ہوں۔ میں آنسو پی کر رہ گئی۔ انہوں نے تلخ لہجے میں کہا، گھر چلی جاؤ، یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں، شکورہ ہے میرے پاس۔ شکورہ ان کا خاص ملازم تھا۔ ان کی اس بات کے بعد میں وہاں پر رک کر کیا کرتی، اسی لیے چلی آئی۔ مجھے سلمان پر شدید غصہ آ رہا تھا، اسی کی وجہ سے میں سب کی نظروں سے گر چکی تھی۔ میرے مجھ پر جان چھڑکنے والے بابا جان مجھ سے خفا ہو گئے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ایسی سزا دوں کہ اس کی روح تک کانپ اٹھے۔ جانے اس نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا تھا؟ اس نے کسی انتقام کی بات ہوئی جو پورا ہوا تھا کہ، لیکن کیسا انتقام تھا یہ اور کس کے لیے تھا؟ اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک ہی میں رک گئی۔ مجھے اس عجیب سی ڈائری کا خیال آیا، ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے۔ میں نے جلدی سے کمرہ لاک کیا اور ڈائری نکال کر کھول دی، پھر ایک صفحے پر انگلی رکھی تو میری سوچ تحریر کی صورت اس پر ابھر آئی۔ سلمان کا انتقام کیا ہے؟ چند لمحوں کے بعد اس پر ایک تحریر ابھرنے لگی، تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بربادی۔ میں چونک گئی، اس بات کا کیا مطلب تھا؟ میں نے دوبارہ انگلی رکھی، لیکن کیوں؟ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ جواب ملا،
وہ تم سے تمہارے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم کچھ وضاحت کر سکتے ہو؟ لیکن اس بار کوئی جواب نہیں ملا۔ ڈائری کے صفحات بالکل کورے اور خاموش رہے۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر جب کچھ نہ ہوا تو میں نے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ کر چھپا لی۔ شام تک بابا بھی ہسپتال سے آ گئے تھے، مگر میں ان کے سامنے نہ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ جس بے رخی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے وہ میرا دل چیر جاتی تھی۔ میں بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ رات ہو گئی اور چند گھنٹوں کے بعد جب سب ذی نفس سو گئے تو میرے کمرے میں پھر وہی پراسرار دھواں نما وجود دکھائی دینے لگا۔ چند لمحوں تک وہ نظر آتا رہا، پھر غائب ہو گیا۔ میں اب اس کی آنکھ مچولی کے کھیل سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے ڈائری اٹھا کر سامنے نظر آتے صفحات پر انگلی رکھ کر پوچھا، میں اب اس چھپن چھپائی سے تنگ آ چکی ہوں۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ تھوڑی دیر تک تو کچھ بھی نہ ہوا، پھر وہی دھواں وجود سامنے دکھائی دیا۔ اب اس کا عکس دھیرے دھیرے انسانی وجود میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ میں حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی، اور جب وہ ایک مکمل انسانی شکل اختیار کر چکا تو میں پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ وہ ایسی حسین صورت کا مالک تھا، مضبوط جسم، دراز قد، چہرے کے نقوش بہت ہی دل فریب تھے۔ خوبصورت سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ انگاروں کی طرح سرخ تھے، مگر سب سے حسین اس کی آنکھیں تھیں، گہری نیلی سمندر جیسی آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو جی چاہتا تھا۔ میرے دل نے دھک دھک کر کے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ دل کی مسند جو اب تک خالی تھی، اب اس پر بیٹھنے والا آ پہنچا ہے۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے کو چھونے لگیں۔ اس نے دھیرے سے مجھے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا، لو، آ گیا میں تمہارے سامنے، اب حکم کرو کیا کرنا ہے۔ لیکن میں کیا حکم کرتی؟ میں تو بس اس کے حسن کو دیکھنے میں ہی غرق تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے اپنے ہونٹ میرے ہونٹ پر رکھ دیے۔ میں گمسم سی تھی، وہ میرا چہرہ چوم رہا تھا، اور دھیرے دھیرے مجھ پر ایک بے پناہ سی بے اختیاری اور سرشاری چھا رہی تھی۔ کیف و سرور کی وہ دنیا جتنی حسین تھی اتنی ہی جلد گزر گئی۔ مجھ پر سے وہ بے اختیاری کی کیفیت ختم ہوئی تو میں نے خود کو بستر پر پڑے پایا۔ وہ میرے برابر میں لیٹا ہوا تھا اور مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں شرما گئی، اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ وہ مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں شاید ابھی کچھ اور دن تک تمہارے سامنے نہ آتا، لیکن تم نے خودکشی کی کوشش کر کے مجھے اپنے سامنے آنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس کی بات سن کر چونک کر ہوش میں آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، ایک بات بتا سکتے ہو؟ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ سلمان مجھ سے کسی قسم کا بدلہ لے رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کیوں۔ کیا تم بتاؤ گے؟ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، میں جانتا ہوں۔ سلمان کی دشمنی دراصل تمہارے بھائی سے تھی۔ تمہارے بھائی کی موت سے مہینہ بھر قبل وہ ملے تھے۔ دونوں اگرچہ ایک ہی خاندان سے تھے، لیکن کبھی بھی میل ملاقات نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں پارٹی میں ملے تھے۔ وہ ان کے ایک شہر کے دوست کی پارٹی تھی جس میں شراب و کباب کا بھرپور انتظام کیا گیا تھا۔ سلمان نے مفت کا مال دیکھا تو بہت زیادہ شراب پی گیا اور پھر بہکنے لگا۔ اس نے پارٹی میں آئی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک کو دبوچ لیا اور اسے کھینچتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا۔ اسی وقت ان دونوں کو تمہارے بھائی موسیٰ نے دیکھ لیا۔ اس نے اس لڑکی کو تو بچا لیا، لیکن سلمان اس کے نتیجے میں اس کا دشمن ہو گیا، اور کئی بار اس نے موسیٰ کو دھمکیاں دیں۔ چند دن بعد سلمان نے اسے ایک اور دوست کے گھر صلح صفائی کروانے کے لیے بلایا اور دھوکے سے اس کی چائے میں زہر ملا دیا، جس نے گھر تک پہنچتے پہنچتے موسیٰ کی جان لے لی۔ سلمان نے اس کی موت کے بعد تمہارے باپ کا اعتماد حاصل کر لیا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ موسیٰ کے خاندان بھر کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وہ ایک کینہ پرور شخص تھا۔ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس نے تمہاری بہن نازلی کو محبت کا دھوکہ دے کر اس کی عزت لوٹ لی۔ نازلی ماں بننے والی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ سلمان اب اس سے شادی کر لے، لیکن اس نے اسے بری طرح دھتکارتے ہوئے اس بچے کو بھی کسی اور کا بچہ قرار دیا۔ نازلی
یہ ذلت برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اب صرف تم رہ گئی تھی، اور تم چونکہ ذرا دوسری طرح کی لڑکی تھی، اس لیے اس نے شادی کی پیشکش کر دی اور تمہارے باپ نے اس کا رشتہ قبول کر لیا۔ میں بے ساختہ بولی، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اس کا انتقام اب مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اس کے نزدیک اس کا انتقام اب مکمل ہو گیا ہے۔ میرے دل میں اس سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اس پر اسرار اجنبی سے کہا، اتنی باتیں کر لی ہم نے، لیکن تم نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ اس نے کہا، میرا نام راکان ہے۔ میں نے کہا، راکان، سلمان نے تو اپنے تئیں مجھے برباد کرنے کے بعد اپنا انتقام مکمل کر لیا، اور اب میری باری ہے، لیکن کیا تم میری مدد کرو گے؟ راکان نے اپنی سمندر جیسی آنکھوں سے مجھے دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے کہا، ہاں، میں کروں گا تمہاری مدد، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سی شرط؟ راکان نے کہا، یہی کہ جب تمہارا بدلہ مکمل ہو جائے گا تو تم میرے ساتھ شادی کرو گی۔ میں نے بلا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راکان نے شادی کے لیے تو میرا دل بھی راضی تھا۔ راکان سے شادی کے لیے تو میرا دل بھی راضی تھا۔ اس کی محبت میں جو مبتلا ہو چکی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، راکان، سلمان کے ساتھ جو بھی کرو، بہت آہستہ آہستہ کرنا، اسے ایک جھٹکے میں مت مارنا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گناہوں اور میرے بے قصور ہونے کا ساری دنیا کے سامنے اعلان کرے۔ راکان نے مسکرا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے ذرا سا جھک کر کہا، جو حکم میری ملکہ۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ راکان اڑتا ہوا تیزی سے سلمان کی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ سلمان اسے گاڑی میں بیٹھا ہوا نظر آیا تو اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ناچ گئی۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سلمان آج بہت خوش تھا۔ اپنی قسم وہ پوری کر چکا تھا۔ موسیٰ کی دونوں بہنوں کو بے آبرو کر کے اس خاندان کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اب اس کی سوچ ایک نئی نہج پر مڑ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سابقہ سسرالی گھرانہ کتنا امیر و کبیر تھا۔ ان کے خاندان کے سارے وارث مر چکے تھے۔ اب صرف ایک ہانیہ ہی تھی، اور اس پر جو الزام اس نے لگا کر بھیجا تھا، وہ اسے زندگی بھر معاشرے میں سر اٹھانے کا موقع نہ دے گا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا۔ وہ چند دن اسے اپنے پاس رکھ کر پھر اسے بھی موسیٰ کی طرح مروا دیتا تو ساری جائیداد واحد قریبی رشتہ ہونے کے باعث اس کی ہو جاتی۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہونا تھا؟ اسے اپنی ذہانت اور منصوبہ سازی پر بھروسہ تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ہی اسے بریک مارنی پڑی۔ زمانے سے اچانک ہی کوئی انسان نمودار ہوا تھا۔ اس کو شدید غصہ آیا۔ اس نے گاڑی سے باہر نکل کر دیکھا۔ وہ کوئی مرد تھا جو اوندھا پڑا ہوا تھا۔ شاید گاڑی نے اسے بری طرح ہٹ کیا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے قریب آ کر اسے سیدھا کیا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا آدھا چہرہ غائب تھا اور وہاں پر گوشت کا لوتھڑا ہی نظر آ رہا تھا۔ باقی آدھا چہرہ ایسا تھا جیسے اسے دیمک لگی ہو۔ کھال سوکھی ہوئی تھی اور بے جان تھی، اور اس میں جا بجا سوراخ تھے۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ اس شخص نے اچانک ہی آنکھیں کھول دیں اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سلمان کو لگا اس کی حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ ایسا خوفناک منظر اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یکایک وہ شخص ہوا میں بلند ہوا اور اس نے اس پر چھلانگ مار دی۔ خوف سے سلمان کی چیخ نکل گئی اور اس نے بے ساختہ بازو آگے کر دیے۔ چند لمحے تک کچھ نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہاں پر وہ شخص کہیں پر بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ کتنی عجیب بات تھی۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے فوراً گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ شہر میں کچھ ضروری کام نمٹا کر اس نے اپنے اس دوست کا رخ کیا جو اس کے جرائم میں برابر کا شریک تھا۔ موسیٰ کو زہر دینے کی سازش میں بھی وہ برابر کا شریک رہا تھا۔ اس کا نام کفیل تھا۔ آج انہوں نے ایک بار پھر پارٹی رکھی تھی۔ سلمان خوش سا اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹرے میں شراب سے بھرے گلاس لائے گئے تو سبھی نے اپنا اپنا جام اٹھا لیا۔ سلمان نے جیسے ہی اپنا گلاس اٹھا کر ہونٹوں کے قریب کیا تو شدت حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گلاس میں موجود شراب
خون میں بدل چکی تھی، اور پھر اس خون میں ایک آنکھ تیرتی ہوئی نظر آئی جو اسے غصیلے انداز میں گھور رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر گلاس چھوڑ دیا تو ساری شراب اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ سب اس کی اس حرکت پر بوکھلا اٹھے۔ کیا ہوا سلمان، تم ٹھیک تو ہو؟ کفیل نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلمان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے، کیونکہ گلاس میں موجود خون اس کے کپڑوں پر گرتے ہی دوبارہ شراب میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر کوئی یقین نہ کرتا، اس لیے اس نے ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ذرا سا چکر آ گیا تھا، اس لیے گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی بات پر وہ سب مطمئن ہو گئے۔ کفیل نے اس سے کہا، تم اندر جا کر لباس تبدیل کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ سلمان نے سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لباس تبدیل کر کے وہ بڑے سے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بال سیٹ کرنے لگا۔ اچانک ہی اسے آئینے میں کوئی اور بھی نظر آیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، وہ موسیٰ تھا۔ وہ اسے بڑی خوفناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر دوسری طرف ایک اور صورت ابھری۔ یہ نازلی تھی جو بڑی ہی غمزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی موسیٰ کے منہ سے خون کی دھاریں بہنے لگیں۔ نازلی کی گردن میں دوپٹے کا پھندا کسا نظر آیا، اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ان کے قہقہے خوفناک ہوتے گئے۔ سلمان کا خون خشک ہو گیا۔ وہ بہت بری طرح ڈر کر بھاگا تو باہر کسی سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کے سامنے کفیل کھڑا تھا۔ کفیل اسے اس طرح دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، سلمان، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم پسینہ پسینہ ہو رہے ہو۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، کفیل، وہ اندر موسیٰ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ہی کانپنے لگا۔ موسیٰ کا نام سن کر کفیل بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، موسیٰ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو یار؟ موسیٰ تو مر چکا ہے، ہم دونوں نے ہی اسے مارا تھا، پھر وہ کدھر سے آ گیا؟ سلمان نے بے بسی سے کہا، مجھے نہیں پتا، میں نے بس اسے اور نازلی کو دیکھا تھا۔ موسیٰ کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور نازلی کی گردن میں پھندا تھا۔ وہ دونوں بے حد محیب قہقہے لگا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر کفیل نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو چکا ہو۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے نرم لہجے میں کہا، سلمان، میرا خیال ہے کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ شاید یہ تمہارے اندر کا احساس جرم ہے جو تمہیں مختلف شکلیں دکھا رہا ہے۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ سلمان سر جھکا کر اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس کے بعد سب ٹھیک رہا تھا۔ پارٹی کے بعد سلمان اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن اگلی صبح اسے جو اطلاع ملی تھی اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کسی نے بتایا تھا کہ کفیل نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ سلمان بھاگم بھاگ کفیل کے گھر پہنچا۔ پولیس نے لاش کو پنکھے سے اتار دیا تھا اور سلمان کے اصرار پر ایک پولیس والے نے چادر ہٹا کر اسے لاش کا چہرہ دکھایا۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کفیل اور اس کا ساتھ بچپن سے تھا۔ اسے یہ شدید صدمہ برداشت کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر بولا، میرے یار، کیوں لے لی تو نے اپنی جان؟ اگر کوئی مشکل تھی تو مجھے بتاتے، میں کرتا تمہاری مدد۔ وہ ابھی شاید کچھ مزید کہتا، لیکن ایک دم سے اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ کفیل نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی اور خوفناک تھیں۔ سلمان کانپ کر رہ گیا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ پولیس والے نے اسے اس طرح ہٹتے ہوئے دیکھا، چونک کر بولا، کیا ہوا ہے صاحب؟ سلمان نے کفیل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ زندہ ہے۔ اس کی بات پر چونکتے ہوئے پولیس والے نے کفیل کی لاش کو چیک کیا اور پھر اکٹھے ہوئے لہجے میں کہا، او صاحب جی، اپنی آنکھیں چیک کراؤ، بندہ تو مرا ہوا ہے، تجھے کہاں سے زندہ نظر آیا؟ چلو جاؤ اب۔ سلمان وہاں سے نکلا اور گاڑی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ واہمے اتنے ٹھوس اور طاقتور تو نہیں ہوتے، پھر یہ سب کیا ہے؟ اچانک ہی کوئی عجیب سی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا تو گاڑی کی ونڈ اسکرین پر نظر پڑی، اور ایک بار پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین پر کوئی نادیدہ ہاتھ کچھ لکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی خون میں انگلی ڈبو کر لکھ رہا ہے۔ تحریر مکمل ہوئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ونڈ اسکرین کے شیشے پر لکھا تھا، تم قاتل ہو۔ خوف سے سلمان کی گھگی بند گئی۔ اس دن سے ایسے پراسرار واقعات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلمان زیادہ عرصے تک یہ سب برداشت نہ کر سکا۔
اس نے میرے بابا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر لیا، اور پھر ان کے کہنے پر پوری برادری کے بیچ کھڑے ہو کر اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اس طرح میرے دامن پہ لگا بے حیائی کا داغ بھی دھل گیا اور میرے بھائی اور بہن کے قاتل کو سزا بھی مل گئی۔ اس طرح میرے بابا کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا۔ سلمان کو قتل کے جرم میں پھانسی ہو گئی۔ یہ سب راکان کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا تھا۔ اگر وہ جن زیادہ اپنی پراسرار طاقتوں سے مدد نہ لیتا تو یہ سب کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میری طلاق کی عدت کے خاتمے کے چند دن کے بعد راکان میرے بابا سے انسانی روپ میں ملا اور ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔